سمجھے، نیکی سمجھے اور سمجھ کر اس پر عمل کرے اور اس سبب سے وہ جہنم میں چلا جائے۔ وہ کام کیا ہے جو شیطان ہم سے کرواتا ہے؟ وہ کام دین میں نیا مسئلہ ایجاد کرنا، نئی رسم ایجاد کرنا، نئی بات نکالنا۔ یہ وہ کام ہے جس کو نیکی کہا جاتا ہے، نیکی سمجھا جاتا ہے، اور نیکی کی وجہ سے انسان اس پر عمل کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبے سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ برے کام نئے کام ہیں، ہر نیا کام بدعت کہلاتی ہے، اور ہر بدعت انسان گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین میں وہ بات ایجاد کی جو ہمارے دین میں نہیں تھی، فہو رد، وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، صحابہ پوچھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی، آپ قیامت کے دن اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت آنے والے اشخاص اس وقت موجود ہوں گے، اس بھری دنیا میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے افراد ان کے اعضاء وضو کے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ وضو کا یہ اثر ہوگا کہ جہاں جہاں وضو کا پانی ان کے چہروں پر، ان کے ہاتھوں پر، ان کی کوہنیوں تک جہاں جہاں بھی پہنچا ہے، وہ نور کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے افراد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، اور حوض کوثر اس پر جو پیالے رکھے ہوں گے ان کی تعداد ان گنت ہوگی، اتنی تعداد ہوگی جتنے آسمان کے تارے ہیں۔ یہ پانی حوض کوثر کا دودھ کی طرح سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کی تاثیر یہ ہوگی کہ جو ایک مرتبہ وہ پانی پی لے گا، زندگی بھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے گی تاکہ حوض کوثر سے پانی پیے، اور فرشتے ان کو دور بھگائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے، یہ تو میرے ساتھی ہیں، میرے امتی ہیں، میں نے ان کو پہچان لیا ہے، ان کو میرے قریب آنے کیوں نہیں دیتے؟ میں ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں۔ فرشتے جواب میں کہیں گے، یا محمد انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر دی تھیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے کہ ان لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر دی تھیں، مثلا اللہ کے نبی 2 عیدیں دے کر گئے تھے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوشی کے 2 دن رکھے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ اللہ کے نبی 2 دن دے کر گئے، 2 عیدیں بتلا کر گئے، ہم لوگوں نے 3 عیدیں ایجاد کر لیں، اور تیسری عید کے لیے جو جشن منایا جاتا ہے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ بڑا ہوتا۔
یہ عید میلاد جس کا جشن پاکستان میں خاص کر، انڈیا اور بنگلہ دیش میں خاص کر جتنا جشن اس عید کا جو بناوٹی ہے ہم نے خود بنائی ہے، ربیع الاول کا مہینہ چاند اس کا نظر آتا ہے، پہلی تاریخ سے لے کر 12 ربیع الاول تک 12 دن جشن منایا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، عمارتوں پر قمقمے روشن کیے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، نئے کپڑے بنائے اور پہنائے جاتے ہیں، اور دیگیں پکائی جاتی ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ 12 دن عید الفطر 12 دن کی نہیں، عید الاضحیٰ 12 دن کی نہیں، لیکن جو ہم نے عید منائی ہے جس کی نماز کوئی نہیں ابھی تک، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد ہم اور ترقی کی منازل طے کریں، اور جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز باہر گراؤنڈ میں پڑھی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں عید میلاد النبی کی بھی نماز شروع ہو جائے۔ جو اللہ کے نبی نے 2 موقع بتلائے اس کا جشن نہیں منایا جاتا، کوئی جھنڈیاں نہیں لگاتا ہے، جلوس نہیں نکالے جاتے ہیں، دیگیں نہیں پکائی جاتی ہیں، اس دن کوئی سبیل نہیں لگتی ہے، لیکن جو عید ہم خود بنا رہے ہیں اس کے لیے 12 دن کا جشن منایا جاتا ہے، دیگیں پکائی جاتی ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ فرشتے کہتے ہیں اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو علم نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر دی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سنیں گے کہ انہوں نے اللہ کے اس دین میں، جس کو اللہ فرماتا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے لوگو میں نے آج دین مکمل کر دیا، جو نعمت تم پر اتر رہی تھی وہ نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دی۔ جس دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا تھا، فرشتے کہتے ہیں آپ کو علم نہیں انہوں نے اس دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترکت فیکم شیئن لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اس کے رسول کی سنت ہے، یہ دین اسلام ہے جس کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں آپ کو علم نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرشتوں کی زبانی یہ بات سنیں گے تو فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، وہ میرے قریب نہ آئے، حوض کوثر پر میں اس کو پانی نہیں پلاؤں گا۔ احمد یار نعیمی جال حق کے مصنف ہیں، بریلوی عالم ہیں، وہ اپنی کتاب جال حق میں دیوبندیوں سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تم لوگ دین میں بدعت کے بارے میں کہ دین میں بدعت کرنا یہ جائز نہیں ہے، تم یہ واویلا کرتے ہو۔ بعض دیوبندی بعض بدعات کے مخالف ہیں، مثلا آذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا ادرکنی یا رسول اللہ، یا اغثنی یا رسول اللہ، اس کے مخالف ہیں۔ وہ یہ نہیں مانتے ہیں کہ آذان سے پہلے صلاۃ و سلام کی جائے۔ اسی طریقے سے مردے کو دفن کرنے کے بعد بعض بریلوی علماء اس کی قبر پر کھڑے ہو کر آذان دلواتے ہیں تاکہ اس کو بتلا دیا جائے جو قبر کے اندر ہے کہ آذان ہو گئی ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔
دیوبندی علماء اس بات کے مخالف ہیں. بعض بدعات کے خود مرتکب ہیں دیوبندی، لیکن بعض بدعات میں بریلویوں کی مخالفت کرتے ہیں. احمد یار نعیمی جاء الحق میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ہم پر یہ الزام لگاتے ہو اور کہتے ہو کہ بدعت نہیں کرنی چاہیے. سنو، ہمارے دین میں، ہمارے کلمے میں، ہمارے ایمان میں بدعت شامل ہے. لکھتے ہیں کہ دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شریعت ایک تھی، طریقہ ایک تھا. وہ طریقہ یہ تھا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرے پیچھے چلا وہ جنتی ہے، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنمی ہے. ایک طریقہ تھا، ایک راستہ تھا. ان ھذا صراطی مستقیما، آپ فرماتے ہیں قرآن کی یہ آیت ہے، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے صراط مستقیم، فاتبعوہ، اسی صراط مستقیم پر چلو، ولا تتبعوا السبل، اور راستوں پر نہ چلنا. ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس روایت کو، کہ اللہ کے نبی نے خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاً، اللہ کے نبی نے ایک خط کھینچا، ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر دائیں طرف بھی خط کھینچے اور بائیں طرف بھی. ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ 2 خط دائیں طرف اور 2 بائیں طرف کھینچ دیے، 4 راستے بنائے. 4 راستوں پر اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان بیٹھا ہے، یدعو الیہ، اپنی طرف دعوت دے رہا ہے کہ آؤ میری طرف آؤ. یہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے، ان راستوں پر بیٹھ کر نیکی کی دعوت دے رہا ہے، گناہ کی نہیں. اور نیکی کی دعوت دے کر یہ لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ جو درمیان میں نے ایک لائن کھینچی ہے سیدھی، یہ صراط مستقیم ہے، اس پر چلو اور ان 4 راستوں پر نہ چلنا. احمد یار نعیمی دیوبندی علماء کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہمارے دین میں، ہمارے کلمے میں، ہمارے ایمان میں داخل ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں نہ کوئی حنفی تھا، نہ کوئی شافعی تھا، نہ کوئی مالکی تھا اور نہ کوئی حنبلی تھا. ہم نے